बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलांदुर वज़ीर कतुन को पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यम ननबद पार्लिमानी मेंबरान सरा चकुम दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी मेंबरान दे पार्लियामेंट हाउस ना दे गिरफ्तारी वर सरा चकुम दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान दे एस्टेब्लिशमेंट पर हवाला सरा चकुम दे मुज़ाकरात दे न ऐलान दे पागे बंदे बखबर काऊ चकुम पार्लियामेंट हाउस ना दे पार्लिमानी मेंबरान दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरफ्तार शई पागे बंदे पार्लिमानी मेंबरान नज़र सलारी देने अलावा चुकुम पार्लिमान दे आगा सुप्रीम दे नो चुकुम दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे कामी असम्बली मेंबरान कुम किस्म दुई दे पार्लियामेंट हाउस ना गिरफ्तार शुल आया दे दुई पख्याल बंदे पार्लिमान सुप्रीम दे और दे सरा सरा चुकुम दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान दे एस्टेब्लिशमेंट सरा दे न मुज़ाकरात दे ऐलान पर हवाला सरा पार्लिमानी मेंबरान नज़र सलारी दे मुख्तलिफ चीज़ों बा दे पार्लिमानी मेंबरान सरा खबर काऊ रज़ई दे मुंग सरा से तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस से जिस तरह गिरफ्तार किया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें आपको पता है स्पीकर साहब ने नोटिस भी लिया है और बिल्कुल हम इनफरादी तौर पे भी ये समझते हैं कि ये पार्लिमानी रवायत के ख़िलाफ़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, तो क्या आप समझते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है? नहीं, पार्लियामान सुप्रीम है, इसीलिए तो नोटिस लिया गया है, इसलिए तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इसका नोटिस लिया है। देखें, हम ये समझते हैं कि जो भी एक्शन था वो इस पार्लियामेंट के बाहर लेना चाहिए था, पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेना चाहिए था। वो स्पीकर साहब की इजाज़त के बगैर पार्लियामेंट लाजज और पार्लियामेंट में किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मैंने इसकी जिसने भी किया है सज़ा मिलनी चाहिए, दावा बोला है पार्लियामेंट पे? नहीं, दावा तो हम नहीं कह सकते, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है और इस पर मेरे ख्याल में एक्शन होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ना करने के ऐलान पर आपकी राय क्या है? देखें, मैं तो समझता हूँ कि देखें उनको मुज़ाकरात तो सियासी जमातों से ही करने चाहिए। वो खुद एस्टेब्लिशमेंट का चॉइस करते हैं और फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी कहलाते हैं। मेरे ख्याल में ये उनका दोहरा म्यार है। इमरान खान के एक ही मुज़ाकरात है कि मुझे इक़्तिदार में लेके आओ और बेशक मुल्क रहे ना रहे, मैं इक़्तिदार में रहूँ, और उसका तो और कौन सा उसका मुतालबा है इमरान खान का, बताए मुझे। वो कहता है मैं ना मानूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो बस मुल्क नहीं है, अगर मैं ना हूँ तो पार्लियामेंट नहीं है, मैं ना हूँ तो कोई, यानी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे देखें ना, हम तो अभी भी स्पीकर जो है वो नून लीग के हैं और हम रुकन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हम जो गलत चीज़ है उसको गलत कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे पार्लियामान में किसी ने अपने पार्लियामेंटेरियन को गिरफ़्तार करने के लिए आया है तो वो उसको हम सही नहीं समझते। इसी तरीके से गलत को गलत और सही को सही समझना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस से जिस तरह गिरफ्तार किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये पार्लिमान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। आपने कल देखा स्पीकर साहब ने भी उस पर रूलिंग दी और तमाम पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया और उस पर बात की। ये मेरी नज़र में भी और आपकी नज़र में भी ये अच्छा नहीं हुआ। ये पार्लिमान जो है ये सिक्योर करता है किसी भी पार्लियामेंट को, वो हुकूमती हो या वो अपोजिशन की हो। मेरे ख्याल से ये अच्छी इक़दार कहूँ, ये अच्छी रवायत कहूँ, मेरा मानना है कि परसों जो भी कुछ हुआ ये अच्छी रवायत नहीं थी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, तो क्या आप समझती है कि पार्लियामान सुप्रीम है? पार्लियामान तो सुप्रीम है या कोई और सुप्रीम? लेकिन नहीं, पार्लियामान तो सुप्रीम है। ये ना कहें कि पार्लियामान सुप्रीम नहीं है। पार्लियामान है तो आप और मैं हैं और ये हुकूमतें चल रही हैं, लेकिन अल्लाह करे कि जो परसों एक्शन हुआ इस पार्लियामान के अंदर मेंबरान के साथ, वो आखिरी एक्शन हो। इसके बाद कभी भी इस पार्लियामान की हदूद पर, इस पार्लियामान के सुप्रीम होने के ऊपर कोई भी इदारा कदम दोबारा ना उठा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ना करने के ऐलान पर आपकी राय क्या है, क्या कहेंगे आप? मैं इसकी बात पर हंस ही सकती हूँ। वो खुद ही चाह रहे थे कि सियासी लोगों से तो उन्होंने बात नहीं करनी थी, वो खुद ही चाह रहे थे कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी थी। मुझे बता दें, इस्टेब्लिशमेंट तो उनसे बात ही नहीं कर रही थी। वो क्या कहते हैं कि खुद ही आ बैल मुझे मार, और ख़ुद ही वो अपनी बात कर रहे हैं कि पहले वो चाह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से बात करना, अब वो कह रहे हैं मैंने नहीं करनी। इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करना भी नहीं चाह रही। आपके ख्याल में
वैसे क्या बात कर रहे थे या क्या बात वो कर रहे होंगे, आपकी राय क्या है, आप क्या सोचती हैं? ये तो आप अपोजिशन के मेम्बरान से पूछे तो वो बता सकते हैं, मतलब मैं हुकूमत में हूँ तो फिर तब मैं बता सकूँगी जब मेरे मेम्बरान से या मेरी हुकूमत से कोई बात कर रहा हो तो मैं उसके जवाब दूँ। मेरे ख्याल से ये अपोजिशन से सवाल करें, उनको पता होगा क्या बात कर रहे हैं। चाय अच्छी थी, चाय गर्म आनी चाहिए थी, वो जो देसी मुर्गा था वो 1.5 किलो का नहीं था, वो किलो का था, हो सकता है यही बातें हों। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस से जिस तरह गिरफ्तार किया गया, आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि वो तो ठीक नहीं है। सब ने कल उसको कहा, पार्लियामेंट के अंदर कोई जवाब नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये सब ने इस पर किया। लेकिन उसका जवाब पैदा किसने किया? जो परसों बातें हुई जलसे में, जलसे का एक मौका दिया गया भाई, जलसा बड़ी मुश्किल से तो उनको मौका दिया गया। जो जो उन्होंने तय किया उसमें किसी पे बात पे अमल नहीं किया। और फिर जिस किस्म की बातें की, देखिए जब तक हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे और सिर्फ जलसों में बड़ा हम खुश होते हैं किसी की इस तरह के बहतान लगाने में, और हमारे लोग भी खुश हैं इस पे, तो इससे हम हासिल क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया में तो बदनामी ले रहे हैं ना। तो हमें हर जगह अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को म्यारी करना है। और ये जो कुछ वाक़या हुआ वो तो कोई भी उसको मान नहीं सकता, बहुत गलत हुआ है। पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, तो क्या आप समझते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है? जी मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट यहाँ सुप्रीम बराए नाम है। पार्लियामेंट में पहले क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हम पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं, क्या जो लोगों को हम बात करके आते हैं इलेक्शन में कि आपके रोज़गार का करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, पढ़ाई बेहतर करेंगे, हम कुछ कर तो नहीं, आपस में ही लगे हुए हैं। तो चाहे वो अपना कोर्ट्स में हो, चाहे असम्बली के अंदर। मैं तो बहुत अरसे से यहाँ आ रहा हूँ असम्बली, तो मैं तो तकलीफ़ दे मामलात हैं। जिस तरह हम सब लोग पाकिस्तानी हैं ना, सब भाई हैं, हम एक दूसरे से तल्लक है उनका। लेकिन जो कुछ यहाँ पे मुजाहरा हो रहा है, किसी की भी कोई लाइकिंग नहीं है जी। सबको मिल के एक अखलाकी लाया अमल बनाना चाहिए जिस पे सारे अमल करें। और ये जो कुछ हुआ है वो तो मैंने बात की कि आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो इस पर आपको अफसोस है? आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल मुझे अफसोस है, आवाम के लिए हम बहुत पीछे रह गए हैं। 9 करोड़ लोग जो है वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं और दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ आके? तो वहाँ जब मैं वोट लेने जाता हूँ ना लोगों के पास, तो वो तो मैं बात करता हूँ कि मैं आपके लिए कहूँगा, मैं तालीम की बात करूँगा, मैं एग्रीकल्चर बेहतर करूँगा, इंडस्ट्री की। और यहाँ तो मैंने एक लफ्ज़ नहीं सुना उसका, जो मैं अपने वादे करके आया हूँ। तो आवाम मेरी किस तरह मुझे वेलकम करे। वो तो अपने बेचारे रोटी के चक्कर से नहीं निकले, वो बिजली के बिलों से नहीं निकले। हमें तो उसकी तरफ सबको मिल के तवज्जो करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात न करने के ऐलान पर आपकी राय क्या है? देखिए एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट। मुझे किस कानून में ये लिखा हुआ है कि पॉलिटिशियन जो है वो मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से करें? आपस में करें ना, बैठ के हम सबको एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहिए। फिर इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करना है तो फिर हमारा क्या रोल है यहाँ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस से जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? इंतहाई गलत इकदाम है, और मेरे ख्याल में कि एक अफसोसनाक दिन था कल कि जब पार्लियामेंट हाउस के तकद्दुस को पमाल किया गया। इसको तो कोई ज़ी शऊर पार्लियामेंटेरियन जो 240 मिलियन पॉपुलेशन का जो मुल्क है, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठते हैं, अगर वही एक मतलब उनके लीगल राइट था, एक प्रिविलेज थी, तो बेसिकली तो एक तकद्दुस ही होती है ना किसी एक चीज़ का। तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का जो तकद्दुस पामाल हुआ है उसमें हमारी पार्टी उसको स्ट्रांगली कंडेम करती है। हाँ, दूसरी साइड से जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। वो भी जब बात करें हम हमला करके निकाल के लेके जाएंगे, किसी की माँ बहन के ख़िलाफ़ बात करना, मेरे ख्याल में वो भी एक्सट्रीमिज़म था। पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस से जिस तरह लेके गए, तो क्या आप समझते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है? देखें, आइन में तो सुप्रीम है, और उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि आइन को अगर देखा जाए तो उसमें सुप्रीम ही है। क्योंकि देखें यही है जो 240 क्या बेसिकली पार्लियामान है क्या? 24 करोड़ लोगों के बैठने की जगह है। 24 करोड़ लोगों ने एतमाद दिया है इस ऐवान को, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, चाहे वो IPP के हों, चाहे वो PMLN के हों, वो के वोट लेके आए हैं, वो एक से नुमाइंदे हैं लोगों के। और मैं आपको बताऊँ बेसिकली जैसे कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे चलती है,
ایک کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے. تو پارلیمان کیوں بنایا جاتا ہے؟ ایک کولیکٹیو وزڈم ہے. 24 کروڑ لوگوں کے نمائندگان بیٹھتے ہیں, کولیکٹیو وزڈم ہے. اور ہمیشہ ملک اور وہ معاشرے چلتے ہیں جہاں فرد واحد کی حکومت نہ, جہاں کولیکٹیو وزڈم پریویل کرے. آئین کی بات کی, آئین کی پاسداری تو ہونی چاہیے. جس طرح کے پاکستان میں آئین کو پامال کیا جا رہا ہے, مطلب نگران حکومت سے پہلے جس طرح کے مطلب اسمبلیاں مطلب چلی گئی, جس طرح ٹائم پورا ہوا, پھر جس طرح مطلب عام انتخابات ہوئے اپنے ٹائم کے مطابق نہیں, تو مطلب آئین پر عمل درآمد تو بھی ہونا چاہیے. بالکل عمل درآمد ہونا چاہیے. آج اچھا ایکشن لیا. کل ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی صادق نے کہا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے. اس کے اوپر کمیٹی بنی. کمیٹی کے بعد آج دیکھیں 3 لوگ معطل یا 4 لوگ معطل بھی ہو گئے ہیں, سسپینڈ ہوئے ہیں. تو ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا جو اعلان کیا ہے, اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو وہ تو کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہی بتا سکتا ہے, لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ کبھی بھی راستے پولیٹکس میں بند نہیں ہوتے اور پولیٹکس میں راستے کھلے رکھنے چاہیے. ایک چیز جو ان کو سبق سیکھنا چاہیے, اور میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں سارے یہاں پہ, ایسے پارلیمان کے نمائندے ہیں پیپلز پارٹی سے جو 5 ٹرمز 6 ٹرم سے آ رہے ہیں. وہ لوگوں کا ووٹ لے کے آ رہے ہیں. وہ لوگ ان کو اعتماد کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دروازے کھلے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ دروازے بند ہیں. یہ تو بات ہی غلط ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس کا موقف مذاکرات کے حوالے سے پہلے سے واضح ہے. ابھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا. اس کے ساتھ بھی یہی کہا اعلان میں کہ مذاکرات نہیں کریں گے, نہیں ہوگی مذاکرات. کیا رائے رکھتے ہیں مطلب کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مطلب رابطے کرنے چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, یا مطلب اسٹیبلشمنٹ یہ مطلب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ملک کی 65% یوتھ ہے. 18-20 سال کے بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ ایک پلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, جو مرضی لکھ دیں. میرا خیال ہے بڑے بزرگوں میچور لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے, ان کو کس طرح ہم لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم اس طرح کی بڑکیں لگائیں گے کہ ہمارے مذاکرات بند, ہم نکال لیں گے, تو اس کا مطلب ہے پھر تو ہم اسٹیٹ کو ہی نہیں مان رہے. تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس طرف تو نہیں جا رہے تھے جو عراق میں انہوں نے انقلاب لایا صدام کے خلاف, لیبیا میں قذافی کے ساتھ. تو آج تو قذافی کا لیبیا اور صدام کے عراق بننے کے لیے بھی اگلے 50-100 سال چاہیے. کہیں ہم وہاں نہ نوجوانوں کو لے کے جا رہے ہو نا. اس چیز کو سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک ہماری اسٹریٹجک لوکیشن نہ بنگلہ دیش والی ہے. ان کے تو بارڈر پہ نہیں ہے افغانستان. وہ تو کوئی ورلڈ فرسٹ اٹامک پاور نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو میری نظر میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور نوجوانوں کو اس طرف لے جائیں جو میچور چیزیں ہیں. کہ انصاف کے پارلیمانی رہنماؤں کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, آپ نے کل دیکھا ہمارے اسپیکر صاحب نے ان کی بھرپور مذمت کی ہے, بلکہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے بھی مذمت کی ہے. اور ہر جمہوری شخص جو ہے جو اس پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے, اس پارلیمنٹ کی اہمیت اس کو علم ہے, تو وہ اس اقدام کی مذمت ہی کرے گا. اگرچہ آپ ماضی ان کا دیکھیں تو اس پارٹی نے کسی ایسے اقتدار کی اہمیت نہیں دی, لیکن کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, ہم جمہوریت کی قدر جانتے ہیں, جمہوریت کے لیے قربانیوں کو جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کس طرح قربانیاں ہوئی ہیں, اور پھر یہ ملک حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں ہوئی ہیں. اس لیے جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا, اور ہماری دعا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. پارلیمان سپریم ہے, آئین میں بھی مطلب سپریم لکھا ہوا ہے, لیکن کیا کہیں گے جس طرح کے یہاں پہ گرفتاریاں ہوئی ممبران قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے؟ دیکھیں جی, پارلیمان تو سپریم ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. کیا اس کے لوگ خود اپنے آپ کو سپریم مانتے ہیں؟ کیا کوئی اس قابل ہیں؟ کیا جو چند دن پہلے ایک جلسہ ہوا اس میں جو تقریر کی گئی, جو الفاظ استعمال کیے, کیا کوئی جمہوری شخص ایسی بات کرتا ہے؟ کیا ماؤں بہنوں کے خلاف ایسی بات کرتا ہے؟ اس لیے اپنے اندر بھی تو جمہوریت لانی چاہیے نا, اپنے آپ کو بھی تو اس کے قائل بنانا چاہیے کہ آپ اس پارلیمان کے نمائندے بن گئے ہیں. اب آپ کے 4-5 لاکھ لوگوں کی آپ نے اعتماد آپ پر کیا ہے, ان کا اپنے مستقبل کا فیصلہ ان کے لوگوں کا آپ نے کرنا ہے. تو جی ان لوگوں کو بھی تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا. اگر ہم خود ہی نہیں سوچیں گے تو پارلیمان کیسے باعزت ہوگا؟ تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا جو اعلان کیا ہے, اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ ابھی ایک اور چینل میں بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ سے خود ہی اندازہ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی ایک صبح زبان اور ہوتی ہے, شام کو اور ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی جمہوری پارٹی ہے وہ مذاکرات سے انکار نہیں کر سکتی. پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی رہنماؤں کو پارلیمنٹ ہاؤس سے جس طرح گرفتار کیا گیا, آپ اس پر کیا کہیں گے؟
मैं कहूँगी आपके चैनल की वसातत से जो 9 मई हुआ था, जिसको ये लोग सारा दिन यही कहते थे 9 मई 9 मई, हमारे कान पक गए थे। ठीक है जी, जो 9 मई हुआ इंसिडेंट हुआ है वो इंतहाई गलत था, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। मेरे लीडर इमरान खान ने भी कहा है कि 9 मई के सीसी फुटेज सामने लाया जाए, अगर इसमें हमारे वर्कर भी, हमारे कोई कारकुन भी शामिल हो तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। ठीक है जी। जो जहाँ तक ये जो 9 सितंबर का वाक़या हुआ है, ये पाकिस्तान के जो तारीख़ का सबसे बड़ा सनहा है, इसको हम ब्लैक डे भी कह सकते हैं। ये जो पार्लियामेंट है ये एक सुप्रीम इदारा है, ये हमारे पार्लियामेंटेरियन पे हमला नहीं हुआ है पीटीआई के, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदों पे हमला हुआ है। ठीक है, मैं इस बात की शदीद मज़म्मत करती हूँ। और जिस तरीके से हमारे लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, और उसके चेयरमैन गौहर साहब के गिरवान पकड़ के, जिस तरह मैं आपके चैनल की वसातत से इस हुकूमत से पूछती हूँ, रात के 3 बजे हमारे जो पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर पनाह लिए हुए थे, किसी को मस्जिद से उठाया, किसी को किसी कमरे से उठाया, किसी को बाहर लॉबी से उठाया। ये जो 6 निकाबपोश लोग जो अंदर दाखिल हुए थे, ये कौन थे? इनका हमें जवाब चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुकुम पार्लिमानी मेंबरान दे पार्लियामेंट हाउस ना गिरफ्तार शुरू पाके बंदिस्ता सुराय सला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ज़मूंगा खुदा रहे द बेगम स्पीकर से मिलाव शू परुन मसबखिन ज़मूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ په دو چې څومره پارلیمنټیرین وو او د کومو پارټو پارلیماني لیډرانو هغه هم په دې کې وو او هغه دا خبره وکړه چې د 9 سپتمبر ورځ او د هغې 10 سپتمبر شپه چې دا کوم پارلیمنټ باندې کومه حمله شوې ده، نو دې به تحقیقات کوو او په دې به خلاف یې پایار درج کوو. په دې باندې سپیکر سي، په دې باندې څومره پارټۍ دي د پاکستان په سطح باندې، نو ټول په دې باندې ډېر احتجاج کړی دی او ډېر زیات په دې باندې خفه دي او هغه چې موږ د دې حل وباسو او د خلکو خلاف یې پایار کوو. پارلیمان سپریم دی، نو آیا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ممبران قومي اسمبلی د پارلیمنت هاوس نه دننه چې کوم گرفتار شول، نو آیا تاسو مطلب داسې درته لګي چې پارلیمان سپریم دی یا بل څوک سپریم دی؟ پارلیمان سپریم دی، خو چې کوم قوتونه دي نو هغو ته پارلیمان سپریم نه دی، هغو ته خپل ځان سپریم دی او د دې خلاف په چې کوم دی نو انشاءالله ټولې پارټۍ متحد کېږي. او پرون هم په دې باندې خبره شوې ده چې څومره پارټۍ دي د دې لپاره یو کمیټي به سازېږي او هغه کمیټي به فیصله کوي چې په ملک کې جمهوریت راشي، په ملک کې کم قوتونه چې دي چې هغو نه یې بدې کړي. صحیح جمهوریت هم پکار دی، هغې سره ترقي هم تړلې ده. نو چې کوم خان صاحب چې کوم د پاکستان تحریک انصاف باندې چیئرمین بیان ورکړی دی چې اسټیبلیشمنټ سره چې کوم مذاکرات دي هغه به نه کېږي، د خان صاحب په دې اعلان باندې ستاسو رایه څه ده؟ خان صاحب یو داسې لیډر دی چې هغه د پاکستان کې هم د ټول نه پاپولر لیډر دی او په دنیا کې هم پاپولر لیډر دی. داسې بل لیډر زه نه یم چې هغه داسې خبرې وکړي چې په جیل کې او هغه چې زه چا سره مذاکرات نه کوم. هغه د هغه خبرې مطلب دا دی چې صرف او صرف پاکستاني عوام چې دي نو دا سپریم دي او پاکستاني عوام چې کوم دی نو هغه په دې ملک کې چې څه غواړي هغه به کېږي، نور قوتونه په دې کې څه غواړي هغه به نه کېږي. د هغې د حل تاسو وګورئ په ملک کې څومره بدامني روانه ده، په بلوچستان کې وګورئ، KPK کې وګورئ، پنجاب کې وګورئ، په سند کې وګورئ، کچې ډاکوان او په پنجاب کې پکې ډاکوان د دوی حکمراني ده، دا حالات روان دي. په هر ځای کې دماکې دي، په هر ځای کې تاسو وګورئ په بنو کې پولیس چې دي نو هغو به احتجاج دي، هغو چې دې کم خلک دلته دی دې بنونه دا لرې کوي، مونږ ته دا حالات حواله کوي، مونږ به هر څه کنټرول کوو. دیکھیں جی، اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ انتہائی بری روش ہے جو اب شروع ہوگی. مطلب آپ دیکھیں کہ کیا لمٹس کراس ہو رہی، مذاق ایک بنا دیا ہے ہر جگہ، اور کوئی کچھ کہے تو اس کو آ کے گاڑی کالے ڈالے میں یا اس دفعہ کالے شیشوں والی گاڑیاں آئیں ان میں بند کر کے بغیر کسی کو بتائے لے جاؤ، پھر جسمانی ریمانڈ کر دو 8 دن کا. تو یہ ہتھ کنڈے چلیں گے نہیں، لوگ نہیں ڈرتے. چلیں ہم سینیٹر MNA ڈر جائیں گے کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، ہم پہ ہاتھ پہلے آتا ہے، لیکن عوام نہیں ڈرتی. تو یہ اب اپنا انہوں نے اپنا جو ہے نا اپنی آخرت لکھ دی ہے. آج نہیں تو کل انقلاب نہ بھی آئے تو بھی ان کو لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم بھی اپنی کوشش جاری رکھیں گے. پارلیمان سپریم ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کو جس طرح گرفتار کیا گیا، کیا آپ سمجھتی ہے کہ پارلیمان سپریم ہے؟ اس کا جواب تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے. باقی کہنے کو زبانی دیکھیں نا جی، آئین یہاں پر ہے، قانون یہاں پر ہے، نہیں ہے تو پھر آپ آئین پارلیمان کی کیا بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں بھرم تو رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ بھرم بھی چھوڑ دیا تو یہ بھرم بھی کوئی اور لے جائے گا.
پارلیمان کو تو سپریم ہونا چاہیے, مطلب ضروری ہے ملک کی خاطر 24 کروڑ عوام. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہیں جب تک ان کا کردار اچھا نہیں ہوگا, جب تک ان کے کال اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا, جب تک وہ کسی پرنسپل کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے, تو پارلیمان کو آپ جتنا مرضی آسمان پہ اٹھائیں. پرنسپلز چاہیے, کردار چاہیے, اخلاقیات چاہیے. ایسے لوگ لے کے آئیں جن میں کردار ہو, اخلاقیات ہوں, اور جو ذاتی مفاد سے اوپر ملکی مفاد کو رکھیں. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کے اعلان پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ سیاسی بیانات چلتے رہتے ہیں, آج کچھ ہوگا کل کچھ اور ہوگا, وہ مذاکرات تو چلتے رہتے ہیں. مذاکرات ہونے بھی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ عوام سے مذاکرات کریں نا, جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں. عمران خان سے کیا مذاکرات کرنے, عوام سے مذاکرات کریں, آؤٹ کر دیں عمران خان کو, عوام سے مذاکرات کریں. بلوچستان کے عوام سے کریں, کے پی کے فاٹا کے عوام سے کریں, گلگت بلتستان کے عوام سے کریں, کشمیر کے عوام سے کریں, پنجاب کو تو نکال ہی دیں بیچ میں. مشکل میں تو وہی لوگ ہیں. تو عوام سے مذاکرات کریں نا. کسی میں اتنی ہمت ہے آپ کے حکمرانوں میں؟ ڈرپوک ہیں سارے. پاکستان تحریک انصاف ممبران قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاری پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ہم نے تو کنڈیم بھی کیا ہے, اور اسپیکر صاحب نے اس حسن میں بڑا تاریخی فیصلہ کیا ہے. پروڈکشن آرڈر بھی وہ ایشو کر رہے ہیں ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے, اور انہوں نے آئی جی کو بلایا تھا. اور پارلیمنٹ کے وہ ملازمین جو سیکورٹی اور دوسرے ایسے اہم اداروں کو دیکھ رہے ہیں ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے. اور اینڈ آف دا ڈے مقصد یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا تقدس جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. یہ تاریخی فیصلہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے وقت میں جب قیصر صاحب ہوتے تھے تو یہی واقعات ہوئے تھے, تو اس میں پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کیے گئے تھے. تو یہ بھی آج کہا گیا ہے کہ دو غلطیاں ایک صحیح نہیں بناتی. اور اسحاق ڈار صاحب نے, نوید قمر صاحب نے اور گوہر صاحب نے بھی پی ٹی آئی کی آج اس بات پہ اتفاق کرا ہے, اور ایک کمیٹی بن رہی ہے جو ان تمام معاملات کو آئندہ بھی دیکھے گی. پارلیمان سپریم ہے, لیکن جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے؟ نہیں, یہ یقیناً بہت افسوسناک بات ہے, اور ہم سب نے اس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا جو اعلان ہے اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ وہ کبھی ڈائلاگ کے لیے آفر کرتے ہیں, کبھی منع کرتے ہیں, یو ٹرن مشہور ہے ان کا, لیکن دروازے جب تک وہ نہیں کھولیں گے مذاکرات نہیں ہوں گے, مسائل حل نہیں ہوں گے. نون لیگ پیپلز پارٹی سے تو وہ آلریڈی مذاکرات کے حوالے سے اعلان کر چکے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کر دیا, تو یہ تینوں مطلب اکٹھے کر کے ایک ہی صف میں مطلب انہوں نے کھڑے. دیکھیں, اداروں سے علیحدہ مذاکرات کوئی چیز نہیں رکھتے معنی. حکومت سے مذاکرات کریں, رولنگ پارٹی سے مذاکرات کریں, تو پھر اس کا حل نکلے گا. بالکل, زه خو د دې ډېر مذمت کوم, صرف د دلته د ممبرانو نه بلکې چې کوم هم عام شهري وي او داسې غیر طریقې سره چې هغوی ته نه څه خبر وي, او که خبر وي فرض کیا نو دا طریقه کار غلط و چې کومې طریقې سره د هغوی باندې لاس اچولی شوی دی. نو زه خو هم د نورو پارټیانو مذمت کړی دی, پرون تاسو په خپله وکتل په اسمبلی سیشن کې, او زه هم بھرپور مذمت کوم. پارلیمان سپریم دیکھو چې کوم قسم د پاکستان تحریک انصاف ممبران قومي اسمبلی گرفتار شول, نو آیا تاسو ته داسې لګي چې پارلیمان سپریم دی؟ د پارلیمان سپریمیسی باندې خو تاسو ګورئ د 1300 کالو نه دا بیا اواز بار مونږ اوچتو چې د دې سپریمیسی چې کومه ده هغسې نه شوه پاتې چې څرنګه مخکې وه. او د دې زه وایم چې دې کې غټ فالټ چې کوم دی هغه زمونږ د پالیټیشنز هم دی. که مونږ پالیټیشنز په یو ځل هم متفق شو او اتفاق سره دا فیصله وکړو چې اختیار زمونږ دی او مونږ هم دا پارلیمان طاقتور جوړولی شو, نو بیا دې ته مونږ سپریمیسی ویلی شو. خو چېرته چې مونږ خپل پارټي مفادات دپاره, یو ځاني مفاد دپاره مونږ یو بل ته ګورو, بلې ادارې ته, نو ډیفینیټلی دا دراړ راځي, او چې کله هم دا دراړ راغلو نو دا کمزوری شو. پارلیمان قانون سازی کیږي خو په عمل درآمد نه کیږي, دا هم مطلب تاسو ته داسې لګي چې پارلیمان چې کومه مطلب سپرمیسی ده هغه مطلب هغې ته نه ملاویږي؟ بالکل دا صحیح دی, خو تاسو که کتلی وي نو پرون ما په دې خبره وکړه چې کم مفاد زمونږ د یو پارټي په حق کې وي نو هغه خو په 24 ګنټې نه کم قانون چې لا جوړ شوی دی او امپلیمنټ شو,
او فوراً پاغي عمل درآمد وشو. نظر یې ضرورت چې کومه ده هغه زیاده زویم هغې ته زیات هغه ورکوي فوقیت بنسبت چې کوم یو عام قانون دی یا عام خلکو دپاره یا چا د فلاح دپاره مونږ جوړ کړو نو د هغې عمل درآمد یقیني لیټ دی نه دی. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان چکم بانی چیئرمین عمران خان چکم د اسټابلیشمنت سره د مذاکراتو د نه اعلان په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ ګوري دا خو به د هغوی خپل پارټي ممبران یا هغوی په خپله موقف چې ورکړي خو مونږ خو ګورو چې د هغوی کم یو ټرن دی نو هغه بیا کیږي. کله اسټابلیشمنت سره مذاکرات خبره راځي او کله د هغې نه بیا دی ډینای کي. نو دا خو به هغوی بهتره ویلی شي چې د هغوی کم طرف ته اوس رخ دی. انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کی گرفتاری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس سے ان کو گرفتار کیا گیا تو آپ کی رائے کیا ہے؟ ہم نے اس پہ اپنی رائے پوری پیش کی ہے ایم کیو ایم نے، اور وہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس قسم کے اقدامات پاکستان کی جمہوری تاریخ کے اندر کوئی اچھے الفاظ میں نہیں لکھے جا سکتے، اور اس پر ہم سب کو مل کے غور کرنا چاہیے، اور عوامی نمائندے اس معاملے کے اوپر پوری طریقے سے یکجا ہیں، خواہ وہ کسی پارٹی سے ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے پر توجہ دینی چاہیے، اور اسپیکر صاحب نے بہت اچھی توجہ دی ہے۔ پارلیمان سپریم ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کو جس طرح گرفتار کیا گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے؟ دیکھیے، آپ اس کی سپریمیسی پہ تو وہ نہیں لا سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سوچنا چاہیے جو لوگ جو زبان استعمال کر رہے تھے اس زبان کے بارے میں بھی سوچیں، لیکن جہاں تک پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اس کے اندر اس قسم کے اقدامات کی ہم ہر وقت اس کے اوپر اپنے ریزرویشنز کا اظہار کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی آزادی کو پوری طریقے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور پارلیمنٹ اس ملک کو چلانے والی آئین کے مطابق ایک ادارہ ہے جس کی تکریم ہم سب پر فرض ہے۔ آئین کے مطابق چلنے کی ادارے کی بات آپ نے کی، تو قانون سازی بھی یہاں سے ہوتی ہے، اس پر عمل درآمد آپ کے سامنے ہے؟ نہیں، دیکھیے، اب یہ ڈرا بیکس تو ہیں نا، اسی وجہ سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ ڈرا بیکس ہیں، ہم اس کو فلفل کریں، طریقے سے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کے اعلان پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا اب عمران خان صاحب جنگ کریں گے؟ بات نہیں کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ بات چیت تو ان کو سیاسی لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے کرنا چاہیے، وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، خان صاحب کو۔ خان صاحب کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے، وہ بات کریں، سب سے بات کریں۔ سیاسی آدمی سب سے بات کرتا ہے، کیوں چوکتے ہیں؟ بات کریں، ہر کسی سے بات کریں۔ خان صاحب کو میرا مشورہ بالکل ایماندارانہ ہے کہ وہ سب سے بات چیت کا اعلان کریں۔ تو اس سے پہلے بھی کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے تو بالکل بھی بات نہیں ہو سکتی۔ نہ بات کریں خان صاحب، یہ خان صاحب کی مرضی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی سامنے آ گئی۔ ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی رہنماؤں کے حوالے سے، یا جس طرح کہ ان کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک کا مطلب ہے قانون آئین کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو اس پر ان کو اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ جہاں پارلیمنٹ ہے، جہاں مطلب ہے یہ ایک ایسا فلور ہے، پورے ملک کے عوامی نمائندے یہاں منتخب ہو کر آتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، لیجسلیشن ہوتی ہے، پھر اس کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، اور اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے۔ یہاں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اسپیکر کی اجازت کے بغیر یعنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قانون بھی یہی کہتا، آئین بھی یہی کہتا۔ تو اس پر تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری جو ہوتی ہے، اسپیکر صاحب نے بڑا اچھا نوٹس لیا ہے۔ میں اسپیکر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے جو انکوائری مقرر کی ہے کہ یہ کس طریقے سے اندر داخل۔ پہلے اجازت لینا چاہیے تھا۔ جی بالکل اجازت لینا چاہیے تھا۔ پاکستان میں کہیں پہ بھی اگر کوئی مطلب ممبران قومی اسمبلی کو گرفتار کرتا ہے تو اس کا مطلب اسپیکر کے نوٹس دیتے ہیں، وہ اطلاع دیتے ہیں، مطلب کہیں بھی گرفتاری ہوتی ہے تو اسپیکر صاحب کو اطلاع دی جاتی ہے،
لیکن جہاں مطلب پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے باہر کا مسئلہ ذرا مختلف ہوتا ہے، اور یہاں پر اسپیکر صاحب نے کل جو کمیٹی بنائی ہے، انکوائری کمیٹی، تو اس کی ذمہ داری لگائی ہے، بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے اس کا۔ صاحب پارلیمان سپریم ہے، لیکن جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی رہنماؤں کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے؟ دیکھو، پارلیمان تو سپریم ہے، آئین کے تحت تو سپریم ہے، اسی لیے تو اگر کسی نے غلط حرکت کی ہے تو اس میں پارلیمان کی سپریمیسی میں فرق نہیں آتا، لیکن جو اگر اس کے بعد ایکشن لیا ہے اسپیکر صاحب نے اسی وجہ سے تو لیا ہے، ایکشن لیا ہے کہ جہاں جس ادارے کا ایک احترام تھا، جو اس کا استحقاق تھا، اس کو مجروح کیوں کیا گیا ہے۔ جی، پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کے اعلان پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے تو وہ کہتے تھے مذاکرات کرتے ہیں، تو اب یو ٹرن ایک اور لے لیا اس نے، خود ہی انہوں نے کہا ہم تو یہ چاہتے تھے، بلکہ توقع رکھتے تھے کہ وہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جہاں عوامی نمائندے ہیں، پارٹیوں کے ساتھ بات کریں، یہ سیاست ہے، لیکن انہوں نے کہا نا میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہوں، تو انہوں کا پیپلز پارٹی کا تو اس نے تو وہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے جو کیس ہے وہ کہتے ہیں نا سویلین جو عدالتیں کورٹ ہیں وہ اس میں سنے جائیں، بات ان سے کرتے تھے تو سویلین کورٹ کے لیے مطالبہ کرتے تھے، کتنا مطلب تضاد ہے، تو اب ایک یو ٹرن اور لے لیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کے لیے۔ انصاف پارلیمانی رہنماؤں کو پارلیمنٹ سے گرفتاری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اگر کوئی چیز اس پارلیمان کی عزت اور آبرو کے لیے اندیشہ ہو تو اس کے اوپر تو ہم بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن دیکھیں جو کچھ اتوار کے دن وہاں پہ نازیبہ الفاظ کہے گئے ہماری جرنلسٹ بہنوں کے لیے، خاص طور پر مریم بی بی کے لیے، مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے، تو وہ الفاظ بھی ایسے تھے کہ جو نہ سننے کے قابل تھے۔ سیاست کو سیاست ہی رہنے دینا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ اگر ادھر اندر آ کر ہمارے کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے کوئی ایسا احکام جاری کیے جائیں کہ ان کو یہاں اندر پارلیمان سے پکڑا جائے، تو یہ بات تھوڑی سی ناگوار ہے، اور اس کی دیکھیں آپ نے آج ایکشن بھی لیا ہے ہمارے ماشاءاللہ اسپیکر صاحب نے فوراً، اور وہ ہمیشہ جمہوریت کا ہی نعرہ لے کر چلتے ہیں اسپیکر ایاز صادق صاحب، تو انشاءاللہ اگر وہ چیز ہمارے پارلیمان کی عزت کے مطابق نہیں ہوئی تو آبویسلی اس کے اوپر سٹیپ لیا گیا ہے۔ باقی دیکھیں ان کو پکڑنا تو بہت ضروری تھا، جنہوں نے خود سائن کر کے جلسے کا ٹائم دیا تھا، اس ٹائم پر جلسہ نہیں ختم کیا، اور جلسہ ٹائم پر نہ ختم ہونے کی وجہ سے ان کا اپنی مرضی تھی، انہوں نے این او سی پہ سائن کیا ہوا تھا نا، تو وہ سائن تو آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ٹائم پہ ہو، 3 مہینے کے بعد ہو، لیکن آپ کے سامنے تھے عام انتخابات جو کہ مطلب 6 7 8 ماہ بعد ہوئے۔ دیکھیں یہ کلیریفیکیشن یہ نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی ہے ساتھ میں نا، اس میں آپ الیکشن کمیشن کو بھی لیں، اس میں پھر وہ امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہوئی تھی، اس میں یہی والا آئین پاس ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا، اور پھر انہوں نے اس این او سیز پہ سائن بھی کی ہوئی تھی، تو اس میں تو کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی، یہ تو یہی آئین تھا نا، وہاں تو الیکشن کمیشن آپ کا انوالو ہوتے، اور بھی آئین پامال ہوا ہے، لیکن کیا کہیں گی پارلیمان سپریم ہے، لیکن جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے؟ پارلیمان سپریم نہ رہنے کی وجوہات بھی کچھ ایسے ہی سیاستدان بنے جنہوں نے سیاست کو، میں کہتی ہوں خدارہ، اس ملک کے خداداد کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، اپنی سیاسی اڑان کے لیے استعمال کیا، اپنی سیاسی شہرت کے لیے استعمال کیا۔ افسوس ہے ہمارے اوپر، ہم نے خود اس سیاست کو ایک غلط ٹکر پر لے کر گئے۔ ان پی ٹی آئی کے میرے ان بھائیوں سے، میری اور بہنوں سے گزارش ہے کہ خدارہ سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں، اس کو یہ نہ کرے کہ اپنی ایک پہچان بنانے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی جنگ کے لیے آپ اس حد تک بڑھ جائیں کہ آپ لوگوں کو نازیبہ گالیاں دینا شروع کریں۔ کیا اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ کسی عورت کو اس طرح نازیبہ الفاظ سے نوازا جائے؟ آج مشرق کی عورت جس طریقے سے، میں کہتی ہوں مغرب کی عورت مشرق کی عورت پر فخر کرتی تھی، مغرب کی عورت جو ہے اسلامی عورت پر فخر کرتی تھی کہ جتنے ہمیں روایات کے ساتھ ساتھ جو اسلامی جو طرز عمل ہے اس پہ ہمیں کتنی عزت دی جاتی تھی، لیکن افسوس اس پہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ ہم خود ہی اپنی بہنوں کی بےزتیاں کر کے اور خوش ہو رہے ہیں اور جلسوں میں اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پتہ نہیں یہ گندا پور صاحب کیا چاہتے ہیں اس ملک سے؟ خیبر پختونخوا کا تو بیڑا غرق کر چکے ہیں کہ اب اس ملک کے خداداد کو 2 لخت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ میری سمجھ سے تو باہر ہیں ان لوگوں کی یہ حرکتیں۔ پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا جو اعلان کیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انگور کھٹے ہیں اور بے حد کھٹے ہیں اس دفعہ،
تو جب گریپس آر سور تو آپ پھر دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں. انہیں پہلے بھی وہ بڑا شوق سے بار بار جانا چاہ رہے تھے. کل اب خود ہی سوچ لیں, گندا پور صاحب کہہ رہے ہیں جی میں تو پیالی چائے کی پینے گیا ہوں. وہ کیا پتہ نہیں بانی کہہ رہا ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, گندا پور صاحب کہتے ہیں میں پیالی چائے کی پینے جا رہا ہوں. ان کے تو اپنے ہی جتنے بھی میں کہتی ہوں نا بیانات آ رہے ہیں ان میں تضاد ہے, کھلا تضاد ہے. خان صاحب نے پہلے ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان تو کیا تھا, لیکن اسی صف میں جس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو اس نے کڑا کیا ہے کہ مطلب مذاکرات نہیں ہوں گے, اسی میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ گیا. بات سنیں خان صاحب, اگر جن کو آپ خان صاحب کہہ رہے ہیں, نیازی صاحب نے تو کبھی اس ملک کے خداداد کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے, کبھی اس کی جمہوریت کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے, کبھی اس وطن عزیز کے بارے میں سوچتے نا تو میاں قائد میاں محمد نواز شریف کی طرح ہر قدم میں پہل کرتے. ہم تو جمہوریت کا نعرہ لگا کر اپنی سیاسی ساکھ قربان کر کر آج جمہوریت کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ تو اپنی سیاسی ساکھ, اپنی سیاسی اڑان, اپنی جماعت, اپنا آپ میں نہیں, یہاں ہم پاکستانی ہیں, سب سے پہلے پاکستان ہے. وہ اپنی سیاسی اڑان کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن ہم نے انہیں مذاکرات کا اگر پہلے کہا تھا, میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف نے جب بھی کہا تھا, وہ پہلے کسی دور سے دیکھے ہمارے ساتھ ہی ہماری بینچز پر بیٹھا کرتے تھے. آج جب انہیں جہاں مفادات ملتے ہیں, کبھی شوکت خانم کا مفاد مل جائے تو وہ ادھر ہو جاتے ہیں. ان کے تو اپنے مفاد ہیں جی, وہ اپنے ذاتی مفاد پر, ان کے لیے پاکستان کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. صاحب نے بھی ووٹ کی عزت کی, مطلب جو بات کی تھی یا جو نعرہ لگایا تھا اس پر مطلب عمل درآمد آپ کے سامنے. میاں صاحب نے جس ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا, میاں صاحب آج بھی اس بیانیے پر کھڑا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے نا. اور میاں صاحب نے جمہوریت کا بھی جب بھی نعرہ لگا کر سامنے آئے, تو آج کون اپنی سیاسی ساکھ کو قربان کرتا ہے, کون چپ کر کے اس طریقے سے بیٹھ کے ہر چیز کو ماننے کو تیار ہے. صرف اس پاکستان کے لیے, اس ارض پاک کے لیے, اس دھرتی کے ہر باشندے کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات میرے حال میں سب پر عیاں ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ کوئی اچھی بات تھی کہ ان کو گرفتار کیا گیا, مگر ان کو بھی تھوڑا بہت تو سوچنا چاہیے کیا کچھ وہ کہہ رہے تھے. اگر ہماری ایک خاتون بن گئی ہیں چیف منسٹر, تو اب سوچنا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور سب سے ضروری چیز جون سی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان. اور اگر چیف منسٹر خیبر پختونخوا یہ کہتا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے 2 ہفتوں میں, اور قسم کھا کے کہتا ہے ہم اٹیک کریں گے اور اس کو نکالیں گے جیل سے, تو پھر کیا پاکستان کو آپ توڑنے کی بات کر رہے ہو کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے پر اٹیک کرے گا؟ یہ منظور نہیں. پارلیمان سپریم ہے, لیکن جس طرح یہاں کے مطلب پارلیمنٹ میں جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی ممبرانوں کو گرفتار کیا گیا, تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ پارلیمان سپریم ہے؟ نہیں, آج سارے تھرو آؤٹ ہم سب نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اور اسپیکر نے بھی کہا کہ میں اس پر ایکشن لے رہا ہوں, اور کچھ ممبرز آئے ہیں اور یہ ہم نے وہاں کہا ہے کہ ان کو بلایا جائے. سو اسپیکر اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل آئیں گے, دیکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا جو اعلان ہے, اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ ہاں, ان کا تو پتہ نہیں چلتا, یو ٹرن کے بادشاہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے جس طرح گرفتار کیا گیا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ پاکستان کی تاریخ کا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ثانیہ تھا کہ منتخب ایوان کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے. رات کی تاریکی میں 10 ستمبر والے دن اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گھس کر جو ہے رات کو 3:30 بجے ہمارے MNAs جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے. اس ایوان کا جو ہے مقدس کو مجروح کیا گیا ہے. اس کی جتنے بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, ان کو فوری گرفتار ہونا چاہیے, اور ان کو سزا ملنی چاہیے. اسپیکر نے بھی مطلب وہ کہہ رہے کہ میں نے اجازت نہیں دی, اسے اجازت بھی نہیں لیا گیا, تو کیا کہیں گے اس پر بھی؟ اور ساتھ ساتھ پارلیمان سپریم ہے, لیکن PTI کے اراکین قومی اسمبلی کو جس طرح یہاں سے گرفتار کر کے لے کے گئے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے؟
देखिए जी, जब आप फॉर्म 45 से जो लोग हारे हुए हैं उनको ला के यहाँ पे बिठाएंगे और उनसे असम्बली चलवाएंगे, हुकूमत चलवाएंगे, तो फिर यही होगा। फिर पार्लिमान का जमहूरियत का मजाक बनेगा। स्पीकर का जो तर्ज अमल है वो काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है, बुज़दिलाना है। स्पीकर साहब को जो है जो यहाँ पे आए थे उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए था, उनको गिरफ़्तार करवाना चाहिए था, आर्टिकल 6 लगवाना चाहिए था। लेकिन जब आप ख़ुद ही फॉर्म 45 से आए हों, आप व्हाट्सएप पे चल रहे हों, तो फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ना करने के ऐलान पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए जी, उनको मुज़ाकरात करके फिर उनकी पीठ पे छुरा घोंपा गया है। जलसे की पहले जलसा डिले करवाया गया, फिर जब हमने जलसा किया और वो तारीखी जलसा कामयाब जलसा हुआ तो उससे बुखला के फिर उन्होंने ये गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं। तो जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उसकी खिलाफ वर्जी तो उन्होंने खुद की है। और बार बार खान साहब के साथ यही होता है कि उनको वो मुल्क की खातिर, अमन व अमान की खातिर, मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने की खातिर वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन जो बार बार जो है ना धोखा देते हैं। तो फिर अब खान साहब ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजरम को वैसे पकड़ते तो हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने अब पकड़ा है ना, पार्लियामेंट की इंसल्ट है। हम बेशक यानी कि मतलब एक किस्म की मुखालफत ही होती है अपोजिशन और उस हुकूमत में, ये गलत हुआ है, हम इसकी फेवर में नहीं हैं। मतलब पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कानून की खिलाफ वर्जी है और ये एक किस्म की मेंबरान की भी इंसल्ट है और जो संभाल रहे हैं उनकी भी, सबकी। ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और हम चाहते भी नहीं थे, हमारी हुकूमत चाहती भी नहीं थी कि इस तरह हो, तो हो गया। किसी और ने, मतलब जिसने भी किया है तो वो बेशक हमने किया, किसी ने किया, जिसने किया है वो अपनी जगह पे, लेकिन होना नहीं चाहिए था। तो अब ये है कि कंपलसेट करेंगे इनको। पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी मेंबरान को जिस तरह के पार्लियामेंट से गिरफ्तार करके लेके गए, तो क्या आप समझती है कि पार्लियामान सुप्रीम है? सुप्रीम है, कानूनन तो है, आइन के तहत भी है, और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी इसकी सुप्रीमेसी ज़रूरी है। लेकिन ये जो कुछ इस दफ़ा हुआ है, पहले भी एक दफ़ा हुआ था, लेकिन मेरे इल्म में उसकी तफसील नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए था। इस गलती तो उनकी भी है, जो इतना 24 करोड़ आवाम की पार्लियामान करते हैं, जो कुछ वो कर चुके हैं वो तो करने का लेने का देना होता है। तो ये अगर इस तरह सोचें, अगर ये बाहर इधर गेट से, रोड से पकड़ लेते तो फिर तो शायद हमारी हमदर्दियाँ ना होती इनके साथ। लेकिन अब ये है कि गलतियाँ सब में है, सब दूध के दुले हुए भी नहीं है, चाहे हुकूमत है, अपोजिशन है या मुख्तलिफ इदारे हैं। नहीं, हुकूमत ने कोई ज़्यादती नहीं की। हमारे जो कैदीन हैं इंतहाई सोबर और रख रखो वाले समझदार हैं, वियन है उनके पास, इनके पास नहीं है, इनके पास सिर्फ जज्बात है। वो इन्होंने माशरे को तबाह कर दिया है। यकीन करें, एक ही घर में बाप बेटे के ऐसे आमने सामने आ जाता है, बेटी माँ के सामने आमने सामने जाते हैं। हम में नहीं जुरत, हमारी जितने भी मतलब नून लीग के, मेरा ये चौथा टेन्योर है इधर, चौथी दफ़ा मैंने बनी हूँ। इससे पहले एक दफ़ा मैं MPA थी। जैसे ही शुरू हुआ था ये सिलसिला और तो तब से अब 5वीं टर्म में। अब ये है कि हमें कभी नहीं इस तरह कहा गया जिस तरह इन्होंने ट्रेंड किया हुआ है। बात बाद में करते हैं, गाली पहले देते हैं। ये तो चलो इनका अपना कसूर, और जो ये इनके नज़र में कोई औरत की अहमियत ही नहीं है, माँ बहन बेटी किसी का नहीं पता, जो मर्ज़ी बोले जाए। हम अगर चाहते तो हम शदीद मुखालफत में धड़ाधड़ बोलते। हमारे CM साहबा के बारे में जो कुछ कहा है अपना CM उनके खैबर पख्तूनख्वा साहब ने, वो अली अमीन गंडापुर ने, मैंने खुद नाम नहीं लिया। तो बहरहाल क्या कहेंगी खान साहब के बयान के हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ना करने का जो ऐलान किया है, उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? मामला ये इसके बारे में कोई राय नहीं देती। ये उनका मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, अभी इस्टेब्लिशमेंट भी उसी सब में करें ऐलान शिलान। ये बात अपने इस तरह की है, बस वो जो मैं पूछ, ये बात हमें कहा भी नहीं गया कि कुछ इस तरह बोलना। आपको लगता है कि फिर रिटर्न लेंगे? हर जो जिनकी आदत होती है वो लेते रहते हैं। अब क्या कहना। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मेरे ख़्याल में हमारी जमात ने भी कल पार्लियामेंट में इसकी मज़म्मत की है, और जो है हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये ऐवान जो है वो इतना आला ऐवान है, इसका तक़द्दुस जो है वो उस तरीके से पामाल नहीं होना चाहिए। मगर साथ ही साथ सियासतदानों को भी अपने बयानात देते हुए
اور جو ہے وہ چاہے وہ خواتین سیاستدان ہوں، صحافی برادری سے تعلق رکھتی ہوں، خواتین کے متعلق اس طرح کے نازیبا الفاظ یا اداروں کے متعلق اس طرح کے نازیبا الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ اس ملک کا ایک بہت اہم ستون ہے، تو ان کو اپنے بیانات میں، اپنے قول و فعل میں بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ پارلیمان سپریم ہے، لیکن جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے؟ دیکھیں اس کے وجوہات ہیں، یہ ایک تسلسل ہے، پہلے جو ہے وہ مسلسل ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس طریقے کے بیانات دیے جاتے رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا گو کہ وہ صحیح نہیں ہوا، وہ بہت غلط ہوا۔ ایوان کی بالادستی کو قائم رکھنا چاہیے، مگر ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے بیانات اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس مطابق کریں نا۔ پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ مذاکرات تو ان کو کرنے ہی چاہیے، کسی بھی مسئلے کا حل، کسی بھی جو ہے وہ پرابلم کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہو تو وہی بہتر ہے، ادروائز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جمہوری طریقہ یہی ہے، ادروائز چیزیں جو ہے وہ غلط طرف جاتی ہیں اور اس طریقے کے واقعات رونما ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے پرسوں دیکھے۔ تن کو د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمانی ممبرانو د پارلیمنٹ ہاؤس نہ د گرفتاری ورسرا د بانی چیئرمین عمران خان چکم د اسٹیبلشمنٹ سره د مذاکرات د نه اعلان په حواله سره د پارلیمانی ممبرانو تفصیلی خبره تاسو واوریدئ، دوی هم چې پارلیمنٹ هاوس کې گرفتاری نه و پکار، دوی دا هم چې ډیر زیات افسوس هم دی راته، او د سره سره دوی دا هم چې کوم د دې دا واقعیا مخې ته راغلی ده د دې پراپر تحقیقات هم پکار دي، د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ترسي د بل پروګرام لپاره زموږ سره اوسئ، الله پامان۔